شاید جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، مشرق وسطی سے ایک ہی طرح کی خبریں آتی ہیں: جنگ، تنازع اور بدامنی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے، جس میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں اور کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا یہ حصہ مسلسل ایک بھڑکتے ہوئے الاؤ کی طرح ہے؟ کیا اس خطے کی تقدیر میں ہمیشہ کے لیے یہی لکھا ہے؟ اس کا جواب وہ آج کی سرخیوں میں نہیں ملے گا۔ اصل سراغ تو ماضی میں دفن ہے، ایک خفیہ نقشے پر جو 1 صدی سے بھی پہلے بنایا گیا تھا۔ اس نقشے کو سمجھنے کے لیے چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اس دنیا میں جہاں یہ نقشہ بنا تھا۔ تقریباً 600 سال تک ایک ہی طاقت، سلطنت عثمانیہ، اس پورے خطے پر حکمران تھی، اور اس نے قومی پرستی کے جذبات کو دبا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا استحکام قائم رکھا ہوا تھا۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، اور پھر آئی پہلی جنگ عظیم، اور یہ سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، جو جنگ ہار گیا، اور جیسے ہی سلطنت کا شیرازہ بکھرا، فاتح طاقتوں یعنی برطانیہ اور فرانس کو اپنا موقع نظر آ گیا۔ اور یہیں پر وہ خفیہ نقشہ سامنے آتا ہے۔ اسے سائکس پیکو معاہدہ کہتے ہیں۔ جنگ ابھی چل ہی رہی تھی، لیکن 2 سفارتکار، ایک برطانوی اور ایک فرانسیسی، ایک میز پر بیٹھے اور مستقبل کے مشرق وسطی کو اپنے درمیان ایسے بانٹ لیا جیسے کوئی کیک کاٹا جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک ایسی جنگ کا مال غنیمت تقسیم کرنا جو ابھی جیتی بھی نہیں گئی تھیں۔ اور سب سے حیران کن اور افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ لکیریں کھینچی کیسے گئیں۔ انہوں نے زمینی حقائق کو تو جیسے دیکھا ہی نہیں۔ صدیوں پرانے صوبے، قبائلی علاقے، نسلی اور مذہبی گروہ، سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے سامراجی مفادات کے لیے نقشے پر سیدھی لکیریں کھینچ دیں۔ لیکن صرف ریت پر لکیریں کھینچنا 1 صدی کی آگ لگانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن بھی چاہیے تھا، اور وہ ایندھن 2 شکلوں میں آیا: ٹوٹے ہوئے وعدے اور کالا سونا یعنی تیل۔ یہاں آ کر معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جنگ جیتنے کے لیے انگریزوں نے ہر کسی سے وعدے کیے۔ ایک طرف انہوں نے عرب رہنماؤں سے کہا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کریں تو انہیں ایک بہت بڑی آزاد عرب ریاست ملے گی، اور تقریباً اسی وقت انہوں نے بلفور اعلامیہ کے ذریعے یہودی عوام سے فلسطین میں ایک قومی گھر کا وعدہ کر لیا، یعنی ایک ہی زمین 2 مختلف گروہوں کو سونپ دی گئی۔ یہ تو تباہی کا۔ اور پھر اس کہانی میں ایک تیسرا اور شاید سب سے اہم کردار داخل ہوا: تیل، ایک نیا انتہائی اہم اسٹریٹجک وسیلہ۔ اب دیکھیں، بات یہ تھی کہ برطانوی بحریہ کوئلے سے تیل پر آ رہی تھی، اور انہیں ایک محفوظ سپلائی کی ضرورت تھی، ایسی سپلائی جو امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ انہیں یقین تھا کہ اس بکھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کی زمینیں تیل کے سمندر پر بیٹھی ہیں، تو اس خطے پر کنٹرول کا مطلب تھا مستقبل کی توانائی پر کنٹرول۔ تو جب آپ حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف لالچ کی بنیاد پر لکیریں کھینچتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے ٹوٹی ہوئی غیر مستحکم ریاستیں جو شروع سے ہی ناکامی کا شکار ہونے کے لیے بنی تھیں۔ عراق کی مثال لے لیں۔ عراق نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ انگریزوں نے 3 بالکل الگ عثمانی صوبوں کو ایک طرح سے زبردستی اکٹھا کر دیا۔ شمال میں موصل، جہاں زیادہ تر کرد تھے، مرکز میں بغداد کے سنی علاقے، اور جنوب میں بصرہ کا شیعہ علاقہ۔ یہ شناختوں کا ایک ایسا تصادم تھا جس کا ہونا یقینی تھا۔ اور کچھ ایسا ہی فرانسیسیوں نے شام میں بھی کیا، جہاں سنی، علوی، عیسائی اور کردوں کو ایک ہی ریاست کی چھتری تلے جمع کر دیا گیا۔ اس سے ایسی دراڑیں پڑیں جو ہمارے اپنے دور میں ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت میں پھٹ پڑیں۔ اور اس ساری بندر بانٹ میں ایک بہت بڑا گروہ، اسے تو جیسے بھلا ہی دیا گیا، کرد لوگ۔ ان سے ایک ریاست کا وعدہ کیا گیا، پھر صاف انکار کر دیا گیا، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی بے وطن قوم بن گئے، جو 4 نئے ممالک میں تقسیم ہو گئے، جہاں انہیں دہائیوں تک ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر وہ سب سے پیچیدہ مسئلہ جو ان متضاد برطانوی وعدوں سے نکلا تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک تقسیم کے منصوبے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس منصوبے نے مینڈیٹ کا 60% سے زیادہ حصہ یہودی اقلیت کو دے دیا، جبکہ عرب اکثریت، جو آبادی کا 2/3 تھی، اسے بہت کم زمین ملی۔ نتیجہ،
عرب ریاستوں نے اسے فوراً مسترد کر دیا۔ 1948 میں نئی اسرائیلی ریاست کے ساتھ جنگ چھڑ گئی اور وہ واقعہ پیش آیا جسے فلسطینی نقبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ اس نے ایک ایسا پناہ گزین بحران پیدا کیا جو آج تک اس خطے کو غیر مستحکم کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سب کوئی پرانی بھولی بسری تاریخ نہیں ہے۔ سن 1916 کے اس نقشے کا سایہ بہت لمبا ہے اور یہ سیدھا 21ویں صدی تک پہنچتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس کے بعد سے خطے میں تقریباً ہر بڑی تحریک کسی نہ کسی طرح اسی نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک رد عمل رہی ہے، چاہے وہ ناصر کا متحدہ عرب قوم کا خواب ہو، صدام حسین کی جارحیت ہو، یا پھر القاعدہ اور داعش جیسی گروہوں کے نظریات ہوں۔ یہاں تک کہ داعش، اس نے تو سائکس پیکو کی سرحد کو مٹانے کو اپنے پروپیگنڈے کا مرکز بنا لیا تھا۔ وہ 100 سال پہلے کھینچی گئی ایک لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے۔ ایک پوری صدی گزر جانے کے بعد جب ہم آج مشرق کے وسطیٰ کی خبریں دیکھتے ہیں تو کیا ہم دراصل ریت پر کھینچی گئی ان لکیروں کی ہی المناک گونج سن رہے ہوتے ہیں؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ سرحدیں نقشے پر صرف لکیریں نہیں تھیں، نہیں، وہ مستقبل کی جنگوں کے بیج تھے، اور اگرچہ انہیں کھینچنے والے سفارتکار کب کے جا چکے، دنیا آج بھی ان کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹ رہی ہے۔